المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ یہی ہے آرزو کہ درس قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ درس قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تار کے قرآن ہو کر۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان، ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبی لجپال پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز محترم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہانہ درس قرآن یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے اس علاقے میں قبلہ ہمارے نگران صاحب پیر سید کلیم اللہ شاہ صاحب کی نگرانی میں کافی عرصے سے جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی خدمات دینیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا۔ توجہ چاہوں گا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنانا۔ میرے حضور کی تشریف آوری سے قبل اللہ کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو لوگ شریک بناتے تھے۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی رہے جنہوں نے سورج کو خدا بنائے رکھا، چاند کے پوجنے والے بھی دنیا میں رہے، حضور کی تشریف آوری سے قبل ستاروں کی پوجا بھی کرتے رہے، درختوں کو خدا بھی لوگوں نے بنائے رکھا، اپنے ہاتھ سے درخت لگاتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اس کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں اور پھر اسی کو خدا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے حضور کی تشریف آوری ہوئی، آقا کریم علیہ السلام نے سارے جھوٹے خداؤں سے ہٹا کے ایک سچے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ پوچھتے ہو آقا ہمیں کیا دیتے ہیں، پوچھتے ہو آقا ہمیں کیا دیتے ہیں، کیا یہ کم ہے کہ بندے کو خدا دیتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنانا، چونکہ یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں دو طرح کے حق بیان کیے، ایک اللہ کا حق ہے
ایک بندوں کا حق ہے۔ جو اللہ کا حق ہے بندوں پہ اس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، جو بندوں کا حق ہے بندوں پہ اس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حق کو ادا کرنا بھی ضروری، بندوں کے حق کو ادا کرنا بھی ضروری۔ اگر کوئی اللہ کا حق ادا کرتا ہے بندوں کے حق کو نظر انداز کر دیتا ہے، وہ بندہ کامل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی بندہ بندوں کے حقوق تو ادا کرتا ہے، اللہ کے حق کو نظر انداز کر دیتا ہے، وہ بندہ بھی کامل الایمان نہیں ہو سکتا۔ کامل الایمان وہی خوش بخت بندہ ہے جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو طرح کے حق بیان کیے۔ پہلا حق اللہ کا، فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا۔ پھر اس کے بعد بندوں کا حق شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق جن ہستیوں کا ہے وہ یا ماں ہے اور یا باپ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آگے پھر ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کے بہت سارے حقوق ہیں۔ ماں باپ کا اتنا بڑا حق ہے کہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، حق نہیں جاتے۔ ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، حق فوت نہیں ہوتے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال بھی کرنا ہے، ماں باپ کو راضی بھی رکھنا ہے۔ جس وقت ماں باپ فوت ہو گئے تو ذہن میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ شاید حقوق بھی ختم ہو گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کے عرض کی بندہ نواز یہ تو ارشاد فرمائیے کیا ماں باپ کے مرنے کے بعد کچھ ایسے حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا ہاں کچھ ایسے حق ہیں جو تم نے ادا کرنے ہیں۔ حضور وہ کون کون سے حقوق ہیں؟ تو میرے حضور نے ماں باپ کے مرنے کے بعد جو حق اولاد پہ عائد ہوتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حقوق کا تذکرہ کیا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کا حق کتنا بڑا ہے۔ ماں باپ فوت ہو گئے، حق فوت نہیں ہوا۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، حق نہیں گئے۔ اب وہ کون سے حقوق ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 حق گن کے بتائے۔ میرے حضور نے فرمایا پہلا حق الصلاۃ علیہما، جس وقت ماں باپ فوت ہو جائیں تو ماں باپ پہ نماز جنازہ پڑھنا، یہ اولاد پہ فرض ہے، ماں باپ کا حق ہے۔ اس میں غسل بھی ہے، کفن بھی ہے، قبر کا انتظام و اہتمام بھی ہے۔ کتنے خوش بخت ہیں وہ ماں باپ کہ جن کی اولاد اس لائق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو غسل بھی دے سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کو کفن بھی پہنا سکتے ہیں اور اپنے ماں باپ کا جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کتنے ماں باپ خوش بخت ہیں۔ بلکہ بہت بڑی خوش بختی تو ماں باپ کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا بیٹا آگے بڑھ کے خود ماں باپ کا نماز جنازہ پڑھا رہا ہو تو یہ ماں باپ کا حق ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علیہما، ماں باپ پہ نماز جنازہ پڑھنا، یہ پہلا حق۔ آقا کریم علیہ السلام نے دوسرا حق بیان فرمایا الاستغفار لہما، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ ماں باپ تو فوت ہو گئے لیکن یہ حق فوت نہیں ہوا، اولاد زندہ ہے، اولاد کے لیے ضروری ہے ہاتھ اٹھائے اور ماں باپ کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرے۔ میرے حضرت عالم مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ساکِ مصطفی دامت برکاتہم العالیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرے اور اس دعا کو وظیفہ بنا لے، ماں باپ زندہ ہیں پھر بھی، ماں باپ فوت ہو گئے پھر بھی، زندہ ہے تو صحت و سلامتی کی دعا کرے، فوت ہو گئے تو مغفرت و بخشش کی دعا کرے۔ جو اولاد ماں باپ کے لیے دعا کو وظیفہ بنا لے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آنے دے گا، اس کے رزق میں فراوانی پیدا ہوگی، برکتیں اتریں گی جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ دوسرا حق بیان کیا الاستغفار لہما، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ میرے حضور نے تیسرا حق بیان کیا، فرمایا انفاذ عہدہما من بعدہما، ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے وعدوں کو پورا کرنا۔ ماں نے کسی غریب سے وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ ایام کے بعد تمہیں اتنے پیسے دے دوں گی، میں تمہارے گھر میں دانے بھیج دوں گی۔ باپ نے کسی غریب کے ساتھ وعدہ کر لیا
فرصت نہ ملی، ماں باپ فوت ہو گئے، اب اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کے وعدوں کو پورا کریں۔ اسی طرح اگر ماں باپ جب دنیا سے گئے ہیں تو ان پہ قرض تھا، تو اب اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان قرضوں کو بھی ادا کریں۔ بہت سارے بدبخت بیٹے ایسے بھی ہیں، ایک جگہ پہ کسی نے ماں باپ کے مرنے کے بعد قرضے کا تقاضا کیا کہ تیرے باپ نے ہمارا قرضہ دینا ہے، تو آگے سے بدبخت بیٹا جواب دینے لگا قبرستان چلے جاؤ، ہمارے باپ کی قبر موجود ہے، وہاں جا کے کوڑے مارو ہمارے باپ کی قبر پہ، ہم تو تمہیں وہ قرضہ نہیں دیں گے۔ تو جس طرح اولاد اپنے ماں باپ کی وراثت پہ، ان کے مال پہ تو قابض ہوتے ہیں، اسی طرح جو ماں باپ کے وعدے ہیں، ماں باپ نے قرض دینا ہے، تو وہ بھی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان وعدوں کو پورا کرے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ تیسرا حق ماں باپ کے مرنے کے بعد بیان کیا، ان کے وعدوں کو پورا کرنا۔ میرے حضور نے تیسرا حق، چوتھا حق بیان کیا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے ان کے ساتھ رشتے قائم ہوئے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یعنی ماں کی وجہ سے جو رشتہ داریاں قائم ہوئی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، باپ کی وجہ سے جو رشتے دار بنے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئیں، اب رشتہ داریاں تبدیل ہو گئی۔ کچھ بدبخت ایسا کرتے ہیں کہ جس وقت ماں باپ فوت ہو گئے، اب رشتہ داریاں اور تعلقات بھی ختم ہو گئے۔ تو ماں باپ کے مرنے کے بعد جو ماں باپ کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی ماں باپ کا حق ہے اور اولاد پہ ضروری ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پانچواں حق بیان کیا، فرمایا اکرام صدیقہما۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے دوستوں کا احترام کرنا، ماں باپ کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ ماں کی سہیلی اگر گھر آ گئی تو ماں کی سہیلی کو اسی نظر سے دیکھنا جس نظر سے بندہ ماں کو دیکھتا ہے۔ باپ کا دوست مل گیا، اس کا احترام ایسے ہی کیا جائے جیسے باپ کا احترام کیا جاتا ہے، اور اچھی اولادیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، یہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، جناب عبداللہ بن عمر۔ یہ مدینہ المنورہ سے کبھی کبھار مکہ المکرمہ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، ساتھ غلام بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں۔ ایک سادہ سا آدمی آپ کو ملا، آپ نے اس کو پہچان لیا، ارشاد فرمایا کہ تم فلاں کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا ہاں وہی میرے باپ ہیں۔ تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا کیا، آپ نے اپنا امامہ اتارا، اپنی دستار اتاری، اس کے سر پہ رکھ دی، آپ نے اپنی سواری بھی اس کو عطا کر دی۔ اب جو ساتھی تھے، جو غلام تھے، وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور یہ دیہاتی لوگ، سادے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو تھوڑا سا بھی کچھ دے دے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی دستار اتاری، اس کے سر پہ رکھ دی، آپ نے اپنی سواری بھی اس کو دے دی۔ تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرمانے لگے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیوں کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا چونکہ اس کا جو باپ تھا وہ میرے باپ عمر کا دوست تھا، تو میں نے وہ تعلق نبھایا ہے۔ تو اچھی اولادیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حق کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ وہ یا ماں ہے اور یا باپ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ جس طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اسی طرح جو قریبی رشتہ دار ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں اور عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا گیا۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے نبھاتے ہیں، اور جو خوش بخت رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات نبھاتے ہیں، میرے حضور نے ان کی عظمت بھی بڑی بیان فرمائی ہے۔
आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मौके पे इरशाद फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, सलासु मन कुन्न फी, जिस बंदे में 3 चीजें पाई जाएं, हासबहुल्लाहु हिसाबन यसीरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे से आसान हिसाब लेगा, व अदखलहुल जन्नत बिरहमतिही, और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजलो करम से उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। हुजूर के सहाबा से गुजार हुए बंदा नवाज वो खुशबख्त लोग कौन से हैं कि जिनकी आपने फजीलत बयान फरमाई है? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तोती मन हरामा का। 3 चीजें कौन सी हैं? फरमाया, तोती मन हरामा का, जो तुझे महरूम रखे तुम उसकी झोलियां भर दो, एक। दूसरी बात, वतसिलु मन कता का, जो ताल्लुकात तोड़े तुम ताल्लुकात जोड़ो, वताफु अम्मन ज़ालमा का, जो तुझ पे जुल्म करे तुम उसको माफ कर दो। जिस बंदे में ये 3 चीजें पाई जाएंगी, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक तो अल्लाह आसान हिसाब लेगा, अपने फजल व करम से जन्नत में दाखिल कर देगा। तो अब देखिए, हमारा मिजाज तो ये है कि अगर हमारे साथ कोई अच्छा ताल्लुक रखता है तो हम भी उसके साथ अच्छा ताल्लुक रखते हैं, और अगर कोई हमारे साथ अच्छा ताल्लुक नहीं रखता तो हम भी अच्छा ताल्लुक नहीं रखते। हम कहते हैं कि वो हमारे घर में दाने भेजता है, भाई वो दाने नहीं भेजता, उसकी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत है तुम्हारे नबी की है, कि जिस नबी का ये इरशाद है, तासिलु मन काता का, अगर रिश्तेदार ताल्लुकात तोड़ता भी है, ऐ मेरी उम्मती तुम्हें हुक्म है कि तुमने ताल्लुकात तोड़ने नहीं है, तुमने ताल्लुकात जोड़ने हैं। आज तो कोई एक कदम हटता है तो हम 10 कदम पीछे हट जाते हैं। शरीयत, हुजूर की शरीयत का मिजाज ये है, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो तुमसे ताल्लुकात तोड़ता है तुम उसके साथ ताल्लुकात जोड़ने वाले बन जाओ। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, मेरे हुजूर के सहाबा हुजूर के मजलिस नूर में हाजिर हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम का दीदार भी कर रहे हैं और मेरे हुजूर की शहद से मीठी बातें भी समात कर रहे हैं। हुजूर के सहाबा की क्या अजमत है, क्या शान है, क्या मकाम है। शब रोज हुजूर का दीदार भी होता है और शहद से बढ़ के मीठी बातें भी हुजूर के सहाबा समात करते हैं। सहाबा वो सहाबा हैं जिनकी हर सुबह ईद होती थी। सहाबा वो सहाबा हैं जिनकी हर सुबह ईद होती थी। खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। तो हुजूर के सहाबा हुजूर की मजलिस में हाजिर हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आज हमारी मजलिस से वो शख्स उठ के चला जाए जो रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ने वाला है। एक नौजवान उठा, घर चला गया, खाला के साथ कोई झगड़ा था, जाके माफी चाहिए, मामला ठीक हो गया। अब फिर हुजूर की बारगाह में आ गया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस मौके पे एक जुमला इरशाद फरमाया, मैं तवज्जो चाहूंगा। हुजूर ने वो कितना खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। मेरे हुजूर ने फरमाया, इन्नर रहमता ला तंज़िलु अला कौमिन फीहिम कातिउर राहिमिन। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम पे रहमत नहीं उतारता जिस कौम में कोई कता तल्की करने वाला मौजूद हो, जिस कौम में कोई रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ने वाला मौजूद हो। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उस कौम पे रहमत नहीं उतारता। तवज्जो, अगर एक शख्स कौम के अंदर ऐसा हो कि जो ताल्लुकात तोड़ने वाला है तो रहमत नहीं उतरती, और अगर सारे ही तोड़ने वाले बन जाए तो फिर रहमत कैसे उतरेगी? घर घर में छोटी छोटी बातों से हमारे झगड़े हैं। दोस्तों, रिश्तेदारियों के साथ अच्छे ताल्लुकात निभाओ, हमें यही अल्लाह का भी हुक्म है और अल्लाह के नबी का भी हुक्म है। फरमाया, वाबी ज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करो, वल यतामा वल मसाकीन, यतीमों के साथ और मस्कीनों के साथ भी तुम अच्छे ताल्लुकात रखो और उनके हुकूक का भी ख्याल करो। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, आके अर्ज की, बंदा नवाज मेरा दिल सख्त हो गया है। हम तो पीरों के पास जाते हैं, हमें तवीज़ दे दें कि कारोबार चल पड़े, हमें तवीज़ दे दें कि हमारा ये मसला हल हो जाए, दुआ कर दें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हम पे ये करम नवाजी कर दे। यानी पीरों के पास लोग जाके दुनिया मांगते हैं, अपनी इस्लाह नहीं मांगते। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने वाला आया है और वो आके अर्ज करता है, बंदा नवाज मेरा दिल सख्त हो गया है, हुजूर कोई मुझे बात बता दें कि जिससे मेरा दिल नरम पड़ जाए। जिस वक्त दिल सख्त हो जाता है उसके ये निशानी है कि आंखों से आंसू नहीं आते। दिल सख्त हो जाए ये निशानी है कि फिर किसी पे रहम नहीं आता। आपने देखा होगा जिस वक्त
کسی جگہ پہ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچا رہے ہوتے ہیں، اٹھا رہے ہوتے ہیں، سنبھال رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو موبائل نکال رہے ہوتے ہیں، تو دل سخت ہو گیا، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو اس وقت پھر ضمیر بھی ملامت نہیں کرتا، ضمیر جو ہے وہ پریشان، ضمیر جو ہے بندے کو پریشان نہیں کرتا، ضمیر زندہ ہے تو پھر پریشانی ہوتی ہے نا، کہ بندے سے گناہ سرزد ہو گیا، اب ضمیر ملامت کرتا ہے کہ بندے بڑا گندا کام کیا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ضمیر جس وقت مر جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو پھر گناہ بھی بندہ کرتا ہے، پریشانی نہیں ہوتی۔ دعا کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، مالک ضمیر کو زندہ رکھنا، دل کو جو ہے وہ زندہ رکھنا، کہیں دل نہ مر جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی بندہ نواز میرا دل سخت ہو گیا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے دل کی سختی کا علاج بتایا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا امسح رأس الیتیم وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، اے میرے صحابی اگر دل کو نرم کرنا چاہتے ہو، دل کو صاف ستھرا کرنا چاہتے ہو، تو پھر ایسے کرو، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو اور غریبوں کو کھانا کھلایا کرو۔ جس وقت یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو گے اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ گے، تمہارا دل نرم پڑ جائے گا۔ اب دیکھیے، اگر کوئی شخص خالی ہاتھ کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ پھیر دیتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، اور جو یتیم پہ اپنا مال خرچ کرے گا، پھر اللہ اس پہ کتنی کرم نوازیاں کرے گا۔ بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، جتنے بال اس ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اللہ رب العزت ایک ایک بال کے بدلے نیکیاں عطا کر دے گا۔ تو صرف یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، تو غریب یتیم کی خدمت کرنے سے جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ عظمتیں نصیب ہوں گی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس وجہ سے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، میرے حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن ایسے ہی ہوں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جنت کے اندر کہا کہ جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہی ہوں گے۔ کہاں یتیم کو منحوس خیال کرنا، اور کہاں آقا کریم علیہ السلام جنت میں اس کو اپنا قرب عطا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوبی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، والجار ذی القربى والجار الجنوبی، جو پڑوسی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، والجار الجنوبی، اور جو پڑوسی اجنبی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جو رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جو رشتہ دار نہیں ہوتے۔ پڑوسی رشتہ دار ہو یا پڑوسی اجنبی ہو، ہمیں حکم ہے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے صحابی حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، حضور پڑوسیوں کے کون کون سے حقوق ہیں کہ جو میں نے ادا کرنے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے پڑوسیوں کے کچھ حقوق بیان کیے۔ پڑوسی کس کو بولتے ہیں؟ گوانڈی کو۔ تو جو گوانڈ میں ہے، جو ہے وہ پڑوسی ہے، اس کے حقوق ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے پڑوسی کے حقوق بیان کیے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جس وقت پڑوسی بیمار ہو جائے تم پڑوسی کی بیمار پرسی کرو۔ ویسے بھی بیمار پرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ صبح کے وقت کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت بندہ جاتا ہے، جا کے کسی کی بیمار پرسی کرتا ہے، میرے حضور ارشاد فرماتے 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا ہی کرتے رہیں گے۔ تو یہ پہلا حق ہے پڑوسی کا، بیمار ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اس کی بیمار پرسی کرو، اس کا حال چال پوچھو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پڑوسی فوت ہو جائے تو پھر اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ نماز جنازہ ویسے بھی کسی مسلمان کی پڑھنے سے بندے کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ اگر پڑھنے والے نیکوکار ہوں تو مرنے والے کی مغفرت ہوتی ہے، اور اگر مرنے والا نیکوکار ہو تو پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صالح مومن کو اللہ رب العزت پہلا تحفہ یہ عطا کرتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اللہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا حق ہے
کہ پڑوسی فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ میرے حضور نے فرمایا اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اگر اس سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو پھر تم نے اس کی پردہ پوشی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کے عیبوں کو چھپا لینا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں، ہم تو اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمارا جو گوانڈی ہے، ہمارا جو پڑوسی ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو، اور پھر جس وقت پتا چلتا ہے کہ اس سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، اس سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، تو پھر ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ آج دیکھنا یہ ہو گیا کام۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا حکم دیا؟ فرمایا اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی برائی اس سے ہو جائے، تو تم نے برائی کو اچھالنا نہیں ہے، بلکہ تم نے اس کے عیبوں کو چھپا لینا ہے۔ ویسے بھی کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا من ساتر مسلما ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ اپنا فائدہ ہے کسی کی پردہ پوشی کرنے سے، اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی عیب چھپائے رکھے گا، اور قیامت والے دن جب ہم چاہیں گے کہ آج تو ہمارے عیبوں کو چھپا لیا جائے، اس دن اللہ رب العزت پردے ڈال دے گا۔ یہ اپنا فائدہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پانچواں حق یہ ارشاد فرمایا، اگر اللہ اس کو کوئی نعمت دے، اس کو کوئی کامیابی ملے، کوئی انعام ملے، اس کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کوئی بھی انعام اس پہ کیا ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تم جا کے اس کو مبارکبادی پیش کرو، تجھے مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تجھے یہ نعمت دے دی، تجھے گاڑی دے دی، تجھے گھر دے دیا، تجھے زمین دے دی، تو خوشی کا اظہار جو ہے وہ تم بھی کرو، مبارکبادی اس کو پیش کرو۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چھٹا حق اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت اس پہ آ جائے تو پھر اس سے اظہار افسوس کرو یا کہ تعزیت کرو۔ اور میرے حضور نے فرمایا اپنی عمارت، اپنے گھر کی جو عمارت ہے اس کے گھر سے اونچی نہ کرنا، کہیں اس کی ہوا نہ رک جائے اور اس کو پریشانی لائق ہو۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ پڑوسیوں کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام کے بہت سارے ارشادات ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا لیس المؤمن بالذی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کون سا بندہ مومن نہیں ہو سکتا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا پیٹ تو بھرا ہوا ہے، جو سیر ہو کے کھاتا ہے، اور اس کے پڑوس میں، اس کے جو ہے وہ پہلو میں اس کا جو پڑوسی ہے وہ بھوکا ہے، میرے حضور نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک موقع پہ آقا کریم علیہ السلام نے قسم اٹھا کے اس بات کو بیان کیا، فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسم اٹھائی حضور نے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ حضور تو قسم نہ بھی اٹھائیں تو حضور کی زبان اقدس سے ہر بات سچی نکلتی ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے قسم اٹھائی، اور وہ بھی ایک نہیں 3 قسمیں حضور اٹھا رہے ہیں۔ حضور کے صحابہ حضور کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کی بندہ نواز وہ کون سا بدبخت ہے جس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، میرے حضور نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی پریشان ہے کہ یہ مجھے تکلیف نہ دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کا پڑوسی پریشان رہتا ہے، امن میں نہیں ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو صاحبو رشتہ داروں سے تعلقات بھی اچھے کرنے چاہیے، اور جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ آگے کچھ کلمات کا ترجمہ سننے بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنوبی، پڑوسی جو رشتہ دار ہے اس کے ساتھ بھی، جو پڑوسی اجنبی ہے اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھو اور اس کا حق ادا کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والصاحب بالجنب، وہ شخص کے جس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، تمہارا دوست، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ہم تو اگر حالت سفر میں کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں موقع مل گیا کمانے کا، راستے میں جاتے ہوئے گاڑی خراب ہو گئی، اب کسی جو ہے وہ دکاندار کے پاس آپ چلے جائیں، کسی مکینک کے پاس آپ چلے جائیں، وہ کہتا ہے اب موقع ملا ہے جو ہے وہ مزدوری لگانے کا، اب موقع ملا ہے پیسہ کمانے کا، تو بر لبے سڑک جاتے ہوئے گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو اب وہ پیسہ کمانا شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں حکم کیا ہے؟ ہمیں حکم ہے وابن السبیل،
مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر حالت سفر میں کسی پر کوئی پریشانی آ گئی ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا پیسہ خرچ نہ ہو، میں جیب سے اس کو جو ہے وہ کچھ دوں۔ ہمیں تو حکم یہ ہے، حضور کی شریعت کا یہ آرڈر ہے، لیکن ہم لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حکم یہ ہے وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ کہ جن کے تم مالک ہو، تمہارے نوکر چاکر، تمہارے خادم، تمہارے غلام، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا، کس کو پسند نہیں کرتا؟ جو متکبر ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، جو فخر کرنے والا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ میرے مالک کو وہ بندہ پسند ہے جو عاجزی کرنے والا ہے، جو منکسر المزاج ہے، جو جھکا جھکا رہتا ہے، میرے رب کو وہ پسند ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو سر بلند کر دیتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو جو مٹ جاتا ہے وہ سر بلند ہوتا ہے، اور جو اکڑ جاتا ہے وہ کل قیامت والے دن چونٹی کی صورت میں اللہ اس کی شکل بنا دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ جو ہمیں درس دے رہی ہے اور اس سے جو ہمیں روشنی ملی، اللہ رب العزت اس روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی